السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ملاقات میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جھلکیاں دیکھی تھیں اور کچھ چیزوں کا مطالعہ کیا تھا، کچھ باتیں آپ تک پہنچائی گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیات کیا تھی نوجوانی اور جوانی کے دور میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگ میں شرکت کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کا بھی تذکرہ ہوا، اور پھر آپ کی تمنا ذکر کی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی بنائے گئے تو آپ نے یہ تمنا کی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک ایسے معاہدے میں شرکت کی تھی کہ جو مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور اگر آج بھی مجھے اس معاہدے کی طرف یا اس جیسے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا تذکرہ ہوا، اور اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف آپ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تجارت کے سفر میں برکتیں ہی برکتیں ہوئیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوب منافع دیا۔ نتیجے کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اس نکاح کی پوری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے مزید باتیں انشاءاللہ، جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اخیر پارٹس میں ہم ذکر کریں گے، جب اس ملاقات کی یا اس سفر کی جب آخری منزل کی طرف ہم رواں دواں ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں ذکر کیا جائے گا، اور پھر اسی ضمن میں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کتنی اولاد پیدا ہوئیں، ان اولاد کے تعلق سے مختصر تفصیل بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب شادی شدہ ہو چکے ہیں، اور اب آپ کی مزید ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی سماج میں رہ رہے ہیں، اسی مکہ میں رہ رہے ہیں۔ زندگی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور بہت کوئی انوکھا واقعہ اس دوران پیش نہیں آیا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی ہوئی، 35 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو ایک بہت ہی انوکھا اور پیارا واقعہ پیش آیا، اور وہ ہے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا۔ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا خانہ کعبہ یہ اس زمین پر اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا گھر ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ کا بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، اس کے بعد بیت المقدس ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے،
جس کے اندر ہدایت ہے، جو لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے مبارک ہے، برکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی بہت ساری واضح نشانیاں ہیں، اسی کے اندر مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو خانہ کعبہ میں اس کے حدود میں داخل ہو جائے تو وہ امن میں داخل ہو گیا، اب اسے کوئی مسئلہ نہیں، کسی قسم کی کوئی چیز اس کے ساتھ لائق نہیں ہوگی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا یہ واجب ہے، ان لوگوں کے لیے جو وہاں تک سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان کی خانہ کعبہ کی۔ مزید ہم جانتے ہیں خانہ کعبہ وہ مسجد ہے، اللہ کا وہ گھر ہے کہ جس کے اندر ایک نماز پڑھنا، یہ عام مسجدوں میں، دنیا کی دیگر تمام مسجدوں میں آپ 1,00,000 نماز پڑھیں اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھ لیں، دونوں برابر ہے، دونوں سیم ہے، ثواب اتنا آپ کو ملے گا ایک وقت کی نماز پڑھنے کا یا ایک نماز پڑھنے کا، کہ آپ ایک نماز پڑھیں تو آپ کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ خانہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ اسی تعلق سے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو احادیث کے اندر اور قرآن کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک اہم واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ ہوا یہ کہ خانہ کعبہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی 9 ہاتھ کی بلندی پر تھا صرف، یعنی اس کی دیوار 9 ہاتھ بلند تھی اور اوپر کوئی چھت بھی نہیں تھی۔ اسی لیے بعض دفعہ ایسا ہوا کہ جو خزانہ وہاں رکھا گیا تھا وہ خزانہ چوروں نے چرا لیا، کیونکہ اوپر چھت نہیں ہے اور دیوار بھی بہت زیادہ ہائٹ والی نہیں ہے، تو چور آئے اور وہ خزانہ لے کر چلے گئے۔ اور مزید یہ کہ اس کی دیواریں خستہ ہو چکی تھیں، بوسیدہ ہو چکی تھی، دیواریں پھٹ چکی تھی، اور پھر اسی سال، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہے، تو اسی سال سیلاب آیا اور مکہ بالکل نشیب میں، یعنی نشیبی علاقے میں تھا، نیچے والے علاقے میں تھا، تو آس پاس کا پورا پانی جو آتا تھا، سیلابی پانی، وہ مکہ شہر کے اندر آ جاتا تھا۔ اسی سال سیلاب آیا اور اس سیلاب کی زد میں مزید خانہ کعبہ کی دیواریں وہ کمزور ہو گئیں، لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ اب خانہ کعبہ کی دیوار نہ گر جائے، اسی لیے انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس کو دوبارہ ہم بناتے ہیں تاکہ خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو توقیر ہے اور لوگوں کی نظر میں اس کی جو اہمیت ہے وہ باقی ہم رکھ سکیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اہم شرط رکھی جس میں ہم تمام لوگوں کے لیے سبق ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ وہ بظاہر اسلام پر عمل کرنے والے نہیں تھے، وہ اللہ کے ساتھ بتوں کی عبادت کرنے والے، پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے، ان کے نام کی نظر و نیاز کرنے والے تھے، لیکن ایک اہم اور بہت ہی بہترین کام انہوں نے کیا، اور یہ فیصلہ ہوا، یہ شرط رکھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہم اپنی صرف حلال رقم لگائیں گے، کسی کا کوئی حرام کا پیسہ نہیں چلے گا، یہاں سود کا پیسہ نہیں چلے گا، یہاں کسی کا مال ہڑپا ہوا جس پر آپ نے قبضہ کر لیا وہ مال یہاں نہیں چلے گا، اور نہ ہی طوائفوں کی کمائی جو ہے وہ یہاں قابل قبول ہے، تو صرف حلال مال یہاں استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، حلال مال اکٹھا ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ آیا کہ خانہ کعبہ اتنا اونچا، اتنا مقام و مرتبے والا، اتنی عظمتوں والا ہے، اس کو ہم توڑے کیسے؟ دوبارہ بنانا تو ہے، لیکن اس کی دیواریں توڑے گا کون؟ کہیں کوئی آفت نہ آ جائے، کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کہیں ہم لوگ ڈھانے لگیں تو اللہ کا عذاب نہ، اتنی عظمت تھی ان کے۔ اور آج دیکھیں حال یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی دوسرے مسلک والوں کی وہ مسجدیں منہدم کرتے ہیں، دوسرے مسجدوں کی توقیر نہیں ہے ان کی نظر میں، انہیں اللہ کا خوف نہیں، انہیں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی خشیت نہیں ہے کہ کہیں ایسا کرتے ہوئے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں مشرکین مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے، رسول نہیں بنائے گئے، مشرکین مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں اور مکمل ارادہ کر لیا ہے، پیسے بھی جمع کر لیے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے تو اس کی دیواریں توڑنی پڑیں گی، لیکن توڑے گا کون؟ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ولید بن مغیرہ مخزومی اٹھا اور اس نے خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑنا شروع کیا، اس نیت سے
کہ بھائی ہم اللہ کا گھر بنانے ہی جا رہے ہیں, ہمیشہ کے لیے اس کو ڈھا نہیں رہے, اس کو برباد نہیں کر رہے, بلکہ ہماری نیت اچھی ہے, ہمارا ارادہ خیر کا ہے کہ یہ اس کو ہم دوبارہ تعمیر کریں گے, اس لیے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. چنانچہ اس نے توڑنا شروع کیا اور وہ ہلاک نہیں ہوا, تو لوگوں کو تسلی ہوئی اور لوگوں کو حوصلہ ملا, اور تمام لوگوں نے جو مکہ کے باشندے تھے, رہنے والے تھے, وہ اس مشن کے اندر شریک ہوئے اور تمام لوگوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑنا شروع کیا. اب جب خانہ کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی اور دوبارہ تعمیر ہونے لگی, تمام لوگ, تمام قبائل اپنا اپنا حصہ شامل کیے ہوئے تھے. باقوم نامی ایک معمار جو تھا, مستری جو تھا, اس کی نگرانی میں خانہ کعبہ کی دیوار کا, خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا کام چل رہا ہے. تمام قبائل والوں نے اپنے اپنے حصے کا پتھر الگ الگ جگہ کر رکھا تھا, تمام لوگ پتھر لاتے تھے اور اس باقوم نامی مستری کی نگرانی میں کام چل رہا تھا. کعبہ کی دیوار جب 15 ہاتھ کی ہو گئی, 6 ہاتھ انہوں نے مزید بلند کر دیا, جب 15 ہاتھ کی ہو گئی, پیسہ ادھر ختم ہو گیا اور کچھ حصہ باقی رہ گیا, کچھ حصہ باقی رہ گیا, چوڑائی میں 6 ہاتھ باقی رہ گیا, جس کو آج حجر یا حطیم کا علاقہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ ہے جس کے اوپر غلاف لگا ہوا ہے, اور اسی کے پاس ایسے وہ دیوار بنی ہوئی ہے, 4-5 فٹ کی دیوار ہے, وہی حجر یا حطیم کا علاقہ کہلاتا ہے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں تو شامل تھا, لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر جب دوبارہ کیا مشرکین مکہ نے, مکہ والوں نے, تو حلال پیسہ کم پڑ گیا, اسی لیے اتنا ہی بنایا جہاں تک ان کا حلال پیسہ پہنچ رہا تھا. اوپر چھت بھی بنا دی گئی, خانہ کعبہ کی دیوار کو اونچا کر دیا گیا, 15 ہاتھ کی دیوار ہو گئی, دروازہ 2 میٹر مزید اونچا کر دیا گیا تاکہ کسی قسم کا سیلابی پانی اس کے اندر نہ آئے. 2 طرف کی دیواریں جو دروازے سے اوپر وہ 10 ہاتھ کی کر دی گئیں, اور 2 طرف کی دیواریں وہ 12 ہاتھ کی کر دی گئیں. یہ پوری تفصیل ہے, اور وہ حجر اور حطیم کا علاقہ خالی رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے اختلاف کا ڈر نہ ہوتا اور اس قوم کی غیرت کا اندازہ مجھے اگر نہ ہوتا, تو ایسی صورت میں حجر یا حطیم کا جو علاقہ ہے میں اس کی بھی تعمیر کروا دیتا. لیکن بہرحال اس کی تعمیر نہیں ہوئی, اور آج بھی اسی حال پر وہ باقی ہے جس حالت پر مشرکین مکہ نے اسے تعمیر کیا تھا. ان کی نیت اچھی تھی, ان کا ارادہ نیک تھا. ایک اور اہم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران ہی پیش آیا, اور وہ واقعہ تھا حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کا. حجر اسود بہت عظیم ہے, بہت عظیم پتھر, یہ اللہ نے یہ جنت سے یہ پتھر بھیجا, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما ہے, اس لیے ہم بھی چومتے ہیں موقع ملتا ہے. تو اس کے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہے کہ وہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے, لیکن چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما, اس لیے ہم آپ کی متابعت میں, آپ کی اتباع میں ہم یہ کام کرتے ہیں. مزید یہ کہ حجر اسود قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور اس کی زبان ہوگی, لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا, اور ایسے تمام لوگوں کے حق میں وہ گواہی دے گا کہ جس انسان نے, جس شخص نے اسے چوما ہے یا اسے کی طرف اشارہ کیا ہے یا اس کو کسی اور ذریعے سے اسے ٹچ کیا ہے, تو انشاءاللہ ایسے تمام لوگوں کے حق میں حجر اسود گواہی دے گا, اور اس کی گواہی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگی. تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا, وقت آیا کہ اب حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا جائے. تو اب اختلاف ہو گیا کہ کون رکھے گا, یہ تو بڑا شرف کا کام ہے, بڑی فضیلت کا کام ہے, تو رکھے گا کون؟ اختلاف ہو گیا. اور وہ امت اتنی غیرت والی, وہ قوم, کہ اختلاف بڑھتا گیا, نہیں ہم یہ کام کریں گے, ہم یہ کام کریں گے, ہم یہ کام کریں گے. 4-5 روز تک یہ اختلاف چلتا رہا, یہاں تک کہ اتنا شدید ہو گیا کہ ایسا لگا کہ اب لڑائیاں ہوں گی, خون بہے گا, قتال ہوگا, اور یہ قوم آپس میں ہی یہ بھیڑ کر تباہ و برباد ہو جائے گی. کہ ابو امیہ مخزومی نے یہ بہترین مشورہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو لڑائی جھگڑا مت کرو, ایک کام کرتے, کل جو صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کے تعلق سے فیصلہ کرے گا یا وہی اٹھا کر رکھ دے گا. چنانچہ اللہ کی حکمت, اللہ کی قدرت, اللہ کے فیصلے ہمیشہ سے
وہی جانتا ہے کہ کس میں خیر ہے، کس میں بلائی ہے، اور کس کے ہاتھ کون سا کام لینا ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ دوسرے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہا یہ تو سچے ہیں، یہ امین ہیں، ہم راضی ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم قبول کر لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، ایک چادر منگوائی، اور چادر منگوانے کے بعد حجر اسود کو اٹھا کر اس میں رکھا، اور حجر اسود کو اٹھا کر جب رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو، جو لوگ اختلاف کر رہے تھے، جو لوگ موجود تھے، تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ چادر کا ایک ایک حصہ پکڑ لو۔ پکڑا ان لوگوں نے، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو اس کی جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کر دیا۔ یعنی تمام لوگوں نے چادر کو اٹھایا، اور جب وہاں تک وہ چادر بلند ہو گئی جس کے اندر حجر اسود ہے، کہ جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، جہاں آج حجر اسود موجود ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر لگا دیا، اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسین فیصلے کی بنیاد پر ایک بگڑتی ہوئی چیز، ایک بگڑتا ہوا معاملہ اپنے بہترین انجام اور بہترین اختتام کو پہنچا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تمام لوگوں نے قبول کیا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور جو اہم معاملہ تھا یا اہم پوائنٹ تھا، جو 35 سال کی عمر کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتی رہی، اور آپ اپنی عمر مبارک گزارتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر جب 40 سال کے قریب پہنچی تو کیا ہوا، یہ جاننے سے پہلے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی کا اجمالی مطالعہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کیسے آپ وہاں تک پہنچے، اور 40 سال کی عمر تک آپ نے کون کون سے پڑاؤ دیکھیں عام کردار آپ کا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام کردار یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بولنا، بات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کاموں میں شریک ہونا، لوگوں کی ضروریات کے کام آنا، جو سماج کے فائدے کی چیزیں ہیں اس میں شرکت کرنا، قوم اور قبیلے والوں کے ساتھ بیٹھنا، ملاقاتیں کرنا، لیکن گپ شپ نہیں کرنا، فالتو چیزوں میں مشغول نہیں رہنا، اور نہ ہی شیطانی چیزوں میں اپنے آپ کو لگا کر رکھنا، نہ ہی غیر اللہ کی عبادت کرنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے باطل معبودوں سے نفرت رہی ہے۔ یہ اللہ کا کرم تھا، یہ اللہ کی فضیلت، یہ اللہ کی خصوصی یہ نوازش تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے باطل معبودوں سے نفرت کی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اہم کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی لیے نبوت سے پہلے بھی تمام لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، یہ کسی کو دھوکہ نہیں، کسی کو دغا نہیں، کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں، کبھی عہد و میثاق، عہد و پیمان، ایگریمنٹ سے یہ منہ نہیں موڑتے، ہمیشہ وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ عمدہ اخلاق تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے درمیان پیش کیا، اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا تھا، اللہ آپ کو بچا رہا تھا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی بنانا تھا، رسول بنانا تھا، پیغمبر بنانا تھا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، جو باتیں آگے آتی رہیں گی انشاءاللہ، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مشرکین مکہ کے سامنے کہا تھا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اے مکہ والو، اے میرے ساتھیو، اے میرے قبیلے والو، میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے تمہارے درمیان اس سے پہلے، یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزاری ہے، تمہارے درمیان ہی میں پلا بڑھا، تمہارے ہاتھوں میں کھیلا، تمہارے معاشرے میں رہا، تمہاری سوسائٹی کا حصہ رہا، تم نے میرا کردار دیکھا، میرا اخلاق دیکھا، مجھے صادق کہا، مجھے امین کہا، مجھے ہر حساب سے تم بہتر سمجھتے ہو۔ آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، دین کی طرف بلا رہا ہوں، مجھے نبی مان لو، رسول مان لو، باطل معبودوں کو چھوڑ دو، شرک سے توبہ کر لو، اللہ کو اپنا معبود سمجھ لو، مان لو، تسلیم کر لو، ایمان لے آؤ، تو کیوں میری بات کو قبول نہیں کر رہے ہو؟
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تم سے تمہارے درمیان ہی اس اعلان سے پہلے ایک لمبی مدت گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، تمہاری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ جس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ دغابازی نہیں کی، کبھی کسی کو کوئی غلط راستہ نہیں دکھایا، کسی کو غلط منزل تک نہیں پہنچایا، کسی کے ساتھ کبھی خیانت والا معاملہ انجام جس شخص نے جس انسان نے نہیں دیا، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اور اس کی زندگی کا ہر دن تمہارے درمیان گزرا ہے، تم نے دیکھا ہے اسے، جانا ہے اسے، سمجھا ہے اسے، اور تمہاری نظروں کے درمیان وہ رہ کر 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا، ایک صاف شفاف کردار جس کا تم نے تسلیم بھی کیا، مانا بھی، ایکسپٹ بھی کیا، عمل بھی کیا، اپنی امانتیں ان کے سامنے لا کر پیش کر دی۔ آج اسی انسان کی جو تمہارے درمیان کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف آؤ، دین کو قبول کر لو، تمام ادیان کو چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کر لو، افلا تعقلون، تمہارے بھیجے میں، تمہاری عقل میں، تمہارے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، کیریکٹر تھا، جو اللہ آپ کی تربیت کر رہا تھا، اللہ آپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ 40 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے درمیان عمدہ اخلاق پیش کیا، اور آپ کے کیریکٹر پر، آپ کے کردار پر ایک سیاہ دھبا پورا مکہ مل کر یہ نہیں دکھا سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں فلاں جگہ داغ ہے، آپ کے کیریکٹر میں جھول ہے، آپ کے اخلاق میں کمی ہے۔ سارا مکہ یہ کہتا تھا ہذا صادق، ہذا امین، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے باطل معبودوں سے نفرت کرتے رہیں۔ رب کا خصوصی کرم آپ کے اوپر رہا کہ آپ کبھی برائی کے راستے پر نہیں گئے، آپ کبھی غلط راستے پر نہیں گئے، شیطانی راستے پر نہیں گئے۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی آپ کے ذہن میں خیال بھی آیا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حوالے سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ 2 مرتبہ کو چھوڑ کر کبھی میرے ذہن میں کسی برائی کی طرف جانے کا خیال نہیں آیا۔ آپ تصور کریں کہ وہ پورا معاشرہ زناکاری میں ملوث ہے، شراب نوشی میں ملوث ہے، جوا چل رہا ہے، سود خوری چل رہی ہے، ایک دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ چل رہا ہے، اور دیگر تمام تر برائیاں موجود ہیں۔ جہاں قدم قدم پر برائی ہو، وہاں رہ کر، ایسے ماحول میں رہ کر اور ایسی تمام تر برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ اصل تقویٰ ہے، یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل کردار ہے، یہ عمدہ اخلاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتا رہا۔ آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی جوا نہیں کھیلا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی غلط کاری نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا، اور کبھی کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کیا، کسی کو اف تک نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو ناجائز کچھ آپ نے غلط الفاظ استعمال نہیں کیے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں 2 مرتبہ کو چھوڑ کر کبھی کوئی غلط خیال نہیں آیا۔ ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ لوگ فلاں فلاں چیزوں میں میلہ لگ رہا ہے، فلاں فلاں چیزوں میں خوشی کی محفل چل رہی ہے، چلو میں بھی جا کر چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے۔ چنانچہ میں ابھی نوجوانی کے دور میں ہوں، میرے ساتھ کا جو بچہ، جو لڑکا بکریاں چراتا تھا مکہ کے بالائی علاقے میں، یعنی اونچائی والے علاقے پر جا کر جو بکریاں چراتا تھا میرے ساتھ، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ میرے جانور دیکھو، آج میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں بھی دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گیا تو میرے کان میں گانے وغیرہ جیسی آواز آنے لگی، تو میں اپنے کانوں کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا چل رہا ہے، تو کہا اس قبیلے میں ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہے، اسی خوشی میں یہ سب کچھ بج رہا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھ گیا اور میرے کانوں تک وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، اللہ نے حفاظت کی اور مجھے اللہ نے وہاں پر سلا دیا اور میں وہاں پر نہیں پہنچ سکا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں ایک مرتبہ اور بھی ایسا ہوا، لیکن اللہ نے اس موقع سے بھی حفاظت کی۔ تو یہ 2 موقع جہاں صرف خیال آیا تھا اور آپ اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو اس چیز سے بچا لیا۔ اسی طریقے سے وہ ماحول جہاں پر لوگ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کر رہے ہوں، جہاں پر زناکاری کوئی مطلب غیر معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک عام سی چیز ہے،
کہ بھائی چلو زنا کرو. لوگ اپنی بیوی کو، جیسا کہ بتایا گیا تھا آپ کو ابتدا میں، اپنی بیوی کو یا دیگر اور لڑکیوں کو دوسروں کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جاؤ زنا کاری کرو. باقاعدہ زنا کے اڈے چل رہے ہیں اور باقاعدہ پوری ٹیم، پوری جماعت مل کر ایک عورت کے ساتھ زنا کاری کر رہی ہے. یہ سب کچھ چل رہا تھا. اس ماحول میں رہ کر اپنے شرم کی، اپنی حیا کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یہ بہت غیر معمولی کام ہے. یہ بہت اعلیٰ تقوی والا ہی انسان کر سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، جو ابھی واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. خانہ کعبہ لوگ اپنے اپنے حساب سے پتھر اٹھا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل ہیں. آپ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں. پتھر اٹھا کر لاتے ہیں، کندھے پر رکھ کر لا رہے ہیں. اور کہیں کوئی زخم لگ گیا یا پتھر کا نشان پڑ گیا. چچا عباس نے کہا بھتیجے اپنی تہبند جو تم نے پہن رکھی ہے، جس سے اپنے جسم کو چھپا رکھا ہے، اس کو ہٹاؤ اور اس کو اپنے کندھے پر رکھ لو اور اسی پر پتھر رکھ کر لاؤ تاکہ یہ زخم کا نشان نہ بنے، پتھر کا نشان نہ پڑے. کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا تہبند کھولا اور آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو آپ غش کھا کر گر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہیں کر سکے کہ کوئی آپ کی شرمگاہ کو دیکھے. حالانکہ ماحول وہی ہے کہ سارے لوگ وہی صحیح کر رہے ہیں تو میرے کرنے میں کیا حرج ہے. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہی ماحول چل رہا ہے، کیسے حفاظت کریں. آپ اپنی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، کریں، کوشش کریں گے، کامیابی ملے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حادثہ، یہ واقعہ ہوا اور تاریخ نے اور تاریخ کی کتابوں نے پھر کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنی عزت کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ کیا ہو. یہ شرم و حیا تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طریقے سے جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے. آپ کو اسی لقب سے پکارا جاتا تھا اور آپ کی بہت ساری صفات پورا مکہ جانتا تھا. یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ کمزوروں کا سہارا ہیں، یہ حق کے راستے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں پورا مکہ جانتا تھا اور مکہ والے جانتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اجمالی سیرت آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اب آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پڑاؤ پر چلتے ہیں جہاں اب آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے جا رہے ہیں. ہوا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کی یہ حالت دیکھی اور مکہ کے لوگوں کی ذہنی اور فکری سوچ کا اندازہ لگا لیا جب آپ نے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہو گئی، تنہائی محبوب ہو گئی. اس لیے کہ آپ کا دل نہیں لگتا تھا، سارے لوگ بتوں کی عبادت کریں، آپ کا دل نہیں لگتا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور، یعنی تقریباً 3 سے 3.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع غار حرا میں آپ جا کر وہاں مختلف طرح کی عبادتوں میں مشغول رہا کرتے تھے. آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی بیوی ہیں وہ بھی ہمراہ چلی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، تنہائی آپ کو پسند ہوتی تھی، وہاں پر آپ اپنا اکثر وقت گزارتے تھے. جو بھی آپ کے ساتھ کھانا ہوتا تھا وہ آنے جانے والے جو مسافر ہوتے تھے ان مسافروں کو کھلاتے تھے، اور جب کھانا ختم ہو جاتا تھا آپ گھر آتے تھے، پھر واپس لے کر جاتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے رہے اور رب کی عبادت کرتے رہے. جیسا بھی آپ کی سمجھ میں آتا تھا اپنے رب کو یاد کرتے رہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آنے سے پہلے آپ کو خواب میں اس بات کی بشارت دی گئی، خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کو نبی بنایا جانے والا ہے، آپ کو رسول بنایا جانے والا ہے. آپ کے اوپر وحی آنے سے پہلے خواب کے ذریعے آپ کو اس بات کا علم دیا گیا، خواب کے ذریعے آپ کو یہ بات بتائی گئی. جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس لمبی حدیث میں ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ پہلے خواب آیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. کہ اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول
हस्ब मामूल खाना लेकर गार हिरा में मौजूद हैं, गार हिरा में मौजूद हैं। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में हैं, आप साथ नहीं गई हैं कि इसी दौरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। अभी तक कोई आपके पास नहीं है उस गार में जहाँ पर आप मौजूद हैं। बहुत लंबी चौड़ी जगह नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रहकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और आप के सीने को जोर से दबा कर कहते हैं इक़रा, पढ़ो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हैं, परेशान हैं कि आज यहाँ ये कैसे, कोई आज तक नहीं आया, आज ये कैसे मुमकिन है। एक तो घबराए हुए हैं, दूसरे आपको पढ़ना नहीं आता था। ये भी अल्लाह का मुअजिज़ा है, ये भी अल्लाह का मुअजिज़ा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको पढ़ना लिखना नहीं आता था, आपने फौरन जवाब दिया मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। इसका तर्जुमा मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ तरीके से किया। मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। मा अना बिकारी, क्या पढ़ना है। मा अना बिकारी, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। यानी अलग अलग हिसाब से तर्जुमा किया, लेकिन जो तर्जुमा ज़्यादा अकरब है, ज़्यादा मतलब सवाब के दुरुस्ती के करीब है, वो है मुझे पढ़ना नहीं आता। मा अना बिकारी, फिर जोर से दबाया, का इक़रा, पढ़ो। का मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर दबाया इक़रा, पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब बड़ी इज्जतों वाला है, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और वो सारी चीज़ें इंसान को सिखाई जो उसे मालूम नहीं थी। ये पहली वही की सूरत में सूरतुल अलक़ की 5 आयतें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए, आप घबराए हुए हैं, आपकी हालत ख़राब है, आपके जिस्म से पसीने निकल रहे हैं, पसीना छूट रहा है कि इसी घबराई हुई हालत में अपने घर आते हैं। घबराई हुई कैफियत है, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, खदीजा मुझे चादर उड़ा दो। ए खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है कि मैं हलाक हो जाऊँगा, मुझे अपनी जान का ख़तरा महसूस हो रहा है। हुआ क्या है, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चादर उड़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, आपकी ज़बान से निकल रहा है मुझे अपनी जान का ख़तरा है, मुझे अपनी जान का डर है, मैं अपनी जान के ताल्लुक़ से खौफ महसूस कर रहा हूँ। एक बीवी का किरदार क्या है, एक अच्छी बीवी कैसी होनी चाहिए, एक उम्दा बेहतरीन अखलाक की मालिक बीवी कैसी होती है, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सीखिए। कहते हैं वल्लाही वल्लाही ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी भी रुसवा नहीं कर सकता, कभी भी आपको जलील अल्लाह नहीं कर सकता। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। व तहमिलुल कल्ला, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, आप मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप हक़ के सिलसिले में लोगों की मदद करते हैं, लोगों को काम दिलाते हैं, आप सोशल वर्क करते हैं, आप बंदों का ख्याल रखते हैं, आप लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। और जिस बंदे के अंदर ये तमाम तर सिफ़ात और खूबियाँ मौजूद हों, मुझे यकीन है कि मेरा रब ऐसे किसी बंदे को जलील और रुसवा नहीं करेगा, ऐसे किसी बंदे को हलाक नहीं करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तसल्ली दी, आपको इत्मीनान दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से जब रफ्ता रफ्ता घबराहट ख़त्म हुई और आप पुरसुकून हुए, तो बाद में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शौहर को लेकर अपने चचाज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफल के पास गई। वरक़ा बिन नौफल के पास पहुंची और पूरा माजरा बयान किया कि इनके साथ ऐसा मामला पेश आया है। वरक़ा बिन नौफल ने पूछा, जो इब्रानी ज़बान के माहिर थे, जो इंजील पढ़ना लिखना जानते थे और लिख रहे थे, वो चुनांचा उनको सब मालूम था कि पहले के नबियों के साथ क्या हुआ, किस तरीके का मामला हो। पूछा क्या मसला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कैफियत पूरी बात बताई। तो वरक़ा बिन नौफल ने खुश होकर कहा, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया करता था, जो पहले नबियों के पास आया करता था।
خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے، مطلب آپ کو نبی اور رسول بننا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا اس وقت ساتھ دوں گا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے اس شہر سے نکال دے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، میری قوم میرے اپنے علاقے سے مجھے نکال دی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا یہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ پہلے تمام نبیوں کے ساتھ ان کے علاقے والوں نے یہی سلوک کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پوری تفصیل ورقہ بن نوفل نے رکھ دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کا مختصر تذکرہ کہ کس طریقے سے کن حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور آپ کی حالت کیا ہوئی، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار رہا، اور پھر ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کس طریقے سے تسلی کی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پہلی وحی کے بعد آگے کیا ہوا، ورقہ بن نوفل کے پاس دوبارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یا اسی طریقے سے پھر وحی کا سلسلہ جب رکا، پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور اس حوالے سے اور مزید باتیں کہ کس کس ٹائپ کی وحی آتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں مزید باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔